سینیٹر عرفان صدیقی کی پیشن گوئی کے آنے والے وقت میں جو ہے بڑے استعفے آئیں گے، جس کے نتیجے میں بحران ختم ہوگا۔ یہ کون سے استعفے ہیں اور بحران کیسے ختم ہوگا، یہ ہم سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعظم کی اسپیچ پرجوش، وہ ہم آپ کو سنوائیں گے اور بتائیں گے۔ اس کے علاوہ مشن نور جو اذانیں دی گئی، کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے، یہ سب ہم آپ کے سامنے تھے۔ خواجہ آصف نے جو بیان دیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے ناظرین، ہم وزیر اعظم کی اسپیچ کو لے لیتے ہیں جو انہوں نے لندن میں کی ہے۔ اور ناظرین، جب سے شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں تو ان کی جو پرانے ادوار ہیں اس میں اسپیچ دیکھیں کہ وہ کس طرح پرجوش اسپیچ کیا کرتے تھے، اور اب جو ہے انہوں نے آج تک پرجوش اسپیچ نہیں کی، مگر یہ اسپیچ جو ہے انہوں نے بڑی پرجوش کی ہے اور مائک ہلانے کی کوشش تھوڑی سی کی ہے، اور جوش میں تھے اور بڑے پرجوش نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے اشعار بھی کہے اور بڑی اپنا فیلڈ مارشل جو ہے ان کی تعریف بھی کی، اور اس کے علاوہ ناظرین جنگ جو ہوئی اس کے بارے میں بھی بڑی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ قوم پرجوش بھی تھی اور ساری قوم یکجا تھی۔ اور یہ ناظرین حقیقت ہے کہ جنگ کے ٹائم پوری قوم جو تھی وہ یکجا تھی اور ایک پیج پر ہماری افواج کے ساتھ موجود تھی۔ تو یہ تھوڑی سی اسپیچ جو ہے وہ پہلے وزیر اعظم شہباز شریف ہمارے بڑے جوش میں ہیں، ان کی یہ اسپیچ تھوڑے سے الفاظ ہیں، چند یہ پہلے سن لیں۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر نے اس جنگ کو لیڈ کیا، ان کی بڑی فوج کے جوانوں اور افسروں نے اپنی اعلیٰ ترین کارکردگی دکھائی، اور ہمارے شاہینوں نے اور ایئر چیف ظہیر بابر نے، انہوں نے بہترین، ہمارے شاہینوں نے جھپٹ جھپٹ کر قابو کیا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سرفرازی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جس کی تاریخ حاضر میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور تیسری بات، پوری قوم میں ایکا یکجہتی، کراچی سے لے کر پشاور تک 24 کروڑ لوگ، بزرگ، مائیں، بہنیں، نوجوان سجدہ ریز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم پاکستانیوں آپ کو وہ فتح دی ہے کہ آج مغرب سے لے کے مشرق تک لوگ پاکستان کے جب سبز پاسپورٹ کو دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم سلام کرتے ہیں پاکستان سے۔ تو یہ آپ نے ناظرین شہباز شریف جو ہے ان کی آپ نے اسپیچ سنی۔ اب آتے ہیں کہ جو اذانوں کا معاملہ تھا، اذانیں دیے جانے کا معاملہ تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، تو یہ گزشتہ روز جو رات اذانیں دی گئی اس کے معاملے میں مختلف تجزیے، مختلف خبریں، اور پھر اس کو اذانیں دیے جانے سے پہلے مشن نور جو ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں اور مختلف تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا۔ اس کو تو آپ لوگوں نے سب نے یہ سن لیا ہوگا کہ کیا کہا گیا، کیا ہوا، مگر ہم جو ہے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ کتنا بڑی تعداد میں اذانیں دی گئی، کہ کیا یہ جو اذانوں کا سلسلہ تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، مگر اس اذانیں دیے جانے کے بارے میں جو اولیاء مقبول جان نے الفاظ کہے ہیں وہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان دراصل ایک اعلان ہے کہ ہم دنیا پوری کو بتانا چاہتے ہیں
کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اذان بستیوں میں مسلمانوں کی علامت سمجھی جاتی رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک نے کہا کہ جس بستی میں اذان بلند کر دی جائے اللہ تبارک تعالیٰ وہاں سے اپنے عذاب ٹال لیتا ہے۔ امت کی ایک روایت رہی ہے کہ جب کبھی طاعون پھیلتا تھا یا کوئی اس قسم کے حالات ہوتے تھے تو لوگ اذان دیا کرتے تھے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکاریں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کو پکارنے کا سب سے بہترین اور بآواز بلند ایک طریقہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کی صدا گونجتی ہے اب اس کی اعلان ہوتا ہے کہ وہ اللہ اکبر جن سب سے بڑا ہے، پھر اس کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ ناظرین آپ نے اولیاء مقبول جان کے اذانوں کے بارے میں مشن نور یا مجھے ہے حکم اذان کیا مقصد ہوتا ہے یہ سارا انہوں نے بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ عرفان صدیقی جو ہیں انہوں نے جو پریڈکٹ کیا، یعنی کہ جو انہوں نے پیشن گوئی کی، وہ ہم بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بڑے استعفے پارلیمنٹ سے اور کچھ عدلیہ سے استعفے آ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت بڑا جو بحران ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر جو ہے مطیع اللہ جان نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں، مگر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو اشارہ کیا ہے، اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز وکلا کا جو مڈ بھیڑ ہوئی اس کے نتیجے میں پولیس نفری پہنچی، اور پھر گزشتہ روز جو ہے وہ وکلا کے پیچھے پولیس رہی، اور اس میں جو ہے وہ اپنا جو وکیل مشہور وکیل ہیں ایمان حاضر مداری جو ہیں ان کے گھر پر بھی چھاپا لگا ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، اور وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ تو یہ تازہ ترین، اور جو ججز جو ہیں وہ پہنچے تھے اسلام آباد عام مسائل کی طرح اپلیکیشنیں لے کر، تو وہ درخواستیں دیں۔ تو یہ بحرانی کیفیت جو ہے یہ جو عرفان صدیقی ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی، اور اس کے علاوہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ کی صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ بہت بڑی جو سیاسی پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں اور اس کے کیس نہیں لگ رہے، تو انہوں نے کہا یہ بحرانی کیفیت بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ جو سینٹ میں جو حزب اختلاف کے لیڈر، اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کے لیڈر، ان کو 10-10 سال سزائیں، یہ بھی ان کو بحرانی کیفیت نظر نہیں آتی۔ اور ناظرین یہ ساری کافی تعداد میں انہوں نے باتیں جو ہے بتائیں کہ یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو یہ بحران جو ہے یہ سارے نظر نہیں آتے، جبکہ وہ ایک پروفیسر رہ چکے ہیں، اور جبکہ انہوں نے کہا کہ ان کے جو شاگرد بھی رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی اچھے کام کیے نہیں ہیں، قابل ذکر کام نہیں کیے۔ یہ سارا مطیع اللہ جان نے بتایا کہ وہ افسوس ہے کہ وہ پروفیسر بھی ہیں، مگر ان کو یہ بحران جو ہے یہ جو سابقہ جو چلے آ رہے ہیں یہ سارے بحران ایک ایک کر کے مطیع اللہ جان نے گنوائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کو بحران نہیں نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو استعفے آ جائیں گے تو بحران ختم ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا یہ جو بحران مختلف معاملات میں کہ ججوں کی بے قاعدگی سے بے قاعدہ تقرریاں کی گئی، پھر لوگوں کو انصاف نہ ملنا، اور یہ سارے معاملات میں ان کو کوئی بحران جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین جو پیشن گوئی عرفان صدیقی کی تھی اس کے بارے میں جو مطیع اللہ جان نے جواب دیا وہ بڑا مفصل تھا، اور ناظرین تازہ ترین
تو ناظرین خواجہ آصف نے جو تازہ ترین بیان دیا ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ دیگر ممالک جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں اور ایک بہت بڑا اتحاد جو ہے یہ قائم ہونا چاہیے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ایک سوال کے جواب میں کہا کہ صحافی نے جب پوچھا کہ آپ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو کس قسم کے جو ہتھیار ہیں، جنگی جو ہتھیار ہیں، کس قسم کے استعمال کریں گے بشمول ایٹم بم؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم سارے قسم کے ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں بشمول ایٹم بم۔ تو یہ جو ایٹم بم انہوں نے کہا ہے تو اس پر جو ہے کافی تحفظات جو ہیں اور کافی جو ہے باتیں اور تبصرے ہو رہے ہیں، جبکہ ناظرین اگر ہم ایک ایٹمی قوت ہیں تو جس کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے تو پھر کیا خیال ہے کہ کچھ ہتھیاروں کے استعمال کا اتحاد ہوگا؟ اور پھر اللہ نہ کرے کہ میں یہ جذبات سے بات نہیں کر رہا ہوں، نہ جذباتی جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوں، تو اگر سعودی عرب میں یا خانہ کعبہ ہے ہمارا، جہاں یعنی ادھر ہماری کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اور ان کی حفاظت خانہ کعبے کی اگر ہمارے پاکستان کی افواج کے ذمے ہے تو کیا خیال ہے کہ جو کبھی کوئی ایسا وقت آ گیا تو کچھ ہتھیاروں سے وہ کیا جائے گا، یا وقت آ گیا تو جو بھی ہم ہتھیار اپنے ملک کے لیے، اپنے دفاع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو کیا ہم جو ہے روضہ رسول اور خانہ کعبہ اور سعودی عرب جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ تو یہ تبصرے کرنا کہ ایٹم بم جو ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ سارے شرائط میں شامل ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر تبصرے کرنے والے جو ہیں وہ جتنی تبصرے کرتے رہیں تو وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔